بادشاہ حسین جگدا او بادشاہ زمانے بھرتے جندی عطا ہے حسین جگدا او بادشاہ زمانے بھرتے جندی عطا ہے خدا دے پکڑے حسین چھوڑن اجاں تو پوچھ دیں حسین کیا ہے سرکار علامہ قبلہ اجازت رضا غدیر صاحب اور انہوں نے بعد قبلہ الحاج منظور حسین صادقی صاحب ذاکر فدا حسین کیسر صاحب ذاکر جناب غزنفر رفیق جوادی صاحب ذاکر آصف رضا سمندوانہ صاحب اور ٹھیک 1:30 بجے جناب ذاکر لیاقت حسین سمندوانہ صاحب وہ خطاب فرمائیں صلوات پر محمد و آل محمد۔ جتنے بیٹھے ہیں کثیر ہیں اور مجلس حسین کے لیے تعداد شرط نہیں ہے، استعداد اور نیت شرط ہے۔ نماز کے لیے ہے کہ جتنے نمازی پڑھتے جائیں نماز کا ثواب بڑھتا جائے گا۔ بھائی غلام عباس یہ جملہ آپ کے لیے دینا چاہتا ہوں، نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ جتنی صفحے بڑھیں جتنی نمازی بڑھیں ثواب بڑھتا جائے گا، لیکن مجلس حسین میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک پڑھنے والا اور ایک سننے والا ہو پھر بھی اتنا ثواب ہے، چاہے لاکھوں اور کثیروں کا کثیر تعداد میں جو پھر بھی اتنا ثواب ہے۔ لہذا یہ سوچ کر مت بیٹھا کریں کہ کتنے آدمی بیٹھے ہیں، کون پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے۔ مجلس حسین کو مجلس حسین سن کر سمجھ کر سنا کریں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایسے نہیں سب مل کر اس انداز میں صلوات پڑھیں کہ پڑھنے کو دل چاہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید الاسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد المقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن الغلق المولن الحق بالحق ابو القاسم محمد والا یاسوب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن السابق بالایمان والشاہد باللسان مصداق قول الرحمن مرج البحرین یلتقیان والامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبہ و سکر ابی شبیر و شبر الذی سمت لہو امہ حیدر۔ بڑی مہربانی، خطبے میں داد دے رہے ہیں۔ والامام المختار الصاحب الذوالفقار الذی قال لہو نبی المختار لَأُعْطِيَنَّ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ عَنِ امیر المومنین و امام المتقین علی ابن ابی طالب صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات۔ اما بعد
فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ صلوات۔ برادران ایمانی، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، بحیثیت بانی کے صرف چند جملے عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا کائنات ماہر ملازم حسین، ماہر منظور حسین اور پسران کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً بڑا خوبصورت ماحول بنایا ہے، ماحول بنانا ان کی ذمہ داری ہے، اور جو تشریف لائے ہیں خالق کائنات آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور یہ مجلس حسین، غلام عباس بھائی، جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اور جس بارگاہ میں آپ حاضری دے رہے ہیں، یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں، یہ فرش عزا نہیں بلکہ عرش عزا ہے۔ کبھی یہ سوچ کر مت آیا کرو کہ کون وہاں بیٹھا ہے، کون آ رہا ہے، کون پڑھنے والا ہے۔ یہ فرش عزا نہیں بلکہ عرش عزا ہے، اس لیے کہ یہاں وہ بھی تشریف لاتے ہیں جو عرش والے ہیں۔ اور جس بارگاہ میں آپ حاضری دے رہے ہیں، یہ بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں اقبال شاہ جی، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں اگر خاک آئے تو خاک شفا بن جائے۔ وقت کی نزاکت کا احساس ہے، چند جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ جس بارگاہ میں اگر خاک آئے تو خاک شفا بن جائے، جس بارگاہ سے اگر جانور وفا کرے تو ذوالجناح بن جائے۔ یہ وہ بارگاہ جہاں خاک آئے تو خاک شفا بن جائے، بڑی مہربانی۔ جس سے جانور وفا کرے تو ذوالجناح بن جائے، جس بارگاہ میں کنکر آئے تو در بن جائے، گناہگار آئے تو حر بن جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس دو جملے اور اجازت، بانی کی حیثیت سے مجلس حسین کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں، ذکر حسین کا مقام بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک بہت بڑے عارف عالم دین گزرے ہیں، آقا تقی بہجت، وہ فرماتے ہیں فدا بھائی جب تم گھر سے چلا کرو مجلس حسین کو سننے کے لیے، گھر سے نکلو، ماشاءاللہ بڑی دور سے آپ بیٹھے ہیں، آپ کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جب تم گھر سے نکلو اور کوئی تم سے سوال کرے کہاں جا رہے ہو، تو اس کے جواب میں کہا کرو میں کربلا جا رہا ہوں۔ آقا تقی بہجت فرماتے اس کے جواب میں کہا کرو کربلا جا رہا ہوں۔ کسی نے پوچھا آپ عالم دین ہیں، آپ عارف شخصیت ہیں، جانے والا تو مجلس حسین میں جا رہا ہوتا ہے، اس کے جواب میں یہ کیا کہنا کہ میں کربلا جا رہا ہوں؟ پھر آقا تقی بہجت نے فرمایا کہ جس جگہ ذکر حسین ہوتا ہے، خالق کائنات اس جگہ کو اس دورانیے میں کربلا کا حصہ بنا دیتا ہے۔ مجلس حسین کی اہمیت کو سمجھے، جہاں ذکر حسین ہوتا ہے، خالق کائنات اس جگہ کو کربلا کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اور پھر آقا تقی بہجت فرماتے ہیں جس طرح روضہ حسینی میں قبہ حسینی کے نیچے کھڑے ہو کر جو دعا مانگو اللہ قبول کرتا ہے، اس طرح مجلس حسین میں بیٹھ کر جو دعا مانگو خالق کائنات قبول کرتا ہے۔ اور آخری جملہ اور اجازت، ماشاءاللہ مولا کے بہترین مداحین تشریف فرما ہے۔ مجلس حسین میں صرف آپ نہیں آتے، معصومین آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، اور جب مجلس حسین ختم ہوتی ہے، مجلس میں آنے والے ملائکہ جنت میں واپس جاتے ہیں، اور جب وہ واپس جاتے ہیں جنت کی اپنی خوشبوئیں، جنت کا اپنا ماحول،
जन्नत के अपने मनाजिर, वो मलाइका जो मजलिस हुसैन में शिरकत करके जन्नत में वापस जाते हैं, जन्नत में रहने वाले फरिश्ते सवाल करते हैं, तुम कहां से आ रहे हो, तुम कहां से आ रहे हो। मलिक कमर भाई, जन्नत में रहने वाले फरिश्ते सवाल करते हैं, तुम्हारे जिस्मों से अजीब खुशबुएं आ रही हैं। जहां जन्नत की इतनी खुशबुएं हैं, लेकिन मजलिस हुसैन की बरकत देखो कि यहां से जाने वाले फरिश्ते जब वापस जाते हैं, जन्नत में रहने वाले फरिश्ते सवाल करते हैं, कहां से आ रहे हो, तुम्हारे जिस्मों से अजीब खुशबुएं आ रही हैं। वो मलाइका बड़े फख्र से कहते हैं, हम मजलिस हुसैन से होकर आ रहे हैं। हैदरी, मजलिस की अहमियत को समझे, हम मजलिस हुसैन से होकर आ रहे हैं। अब वो जन्नत में रहने वाले फरिश्ते सवाल करते हैं, क्या मजलिस हुसैन अब भी जारी है? देखो, जिसके लिए मलाइका तड़प रहे हैं, मलिक भाई, क्या वो मजलिस हुसैन अभी शुरू है, जारी है? वो मलाइका कहते हैं, मुकम्मल मजलिस हुसैन सुनकर आए हैं। लिहाजा ये फरिश्तों की सिफ्त है। कुछ लोग आते हैं, एक जाकर को सुना, उठकर चले गए, अपनी पसंद के जाकर को सुना, उठकर चले गए। लेकिन मलाइका जो जन्नत से आते हैं, वो कहते हैं, हम मुकम्मल मजलिस हुसैन सुनकर आए हैं। मजलिस खत्म हो गई, अब जन्नत में रहने वाले फरिश्ते कहते हैं, परवरदिगारा हमें इजाजत दे ताकि हम वहां जाएं जहां मजलिस हुसैन हुई थी। जन्नत में रहने वाले फरिश्ते सवाल करते हैं, क्या करोगे वहां जाकर, मजलिस तो खत्म हो गई। अब जन्नत में रहने वाले फरिश्ते कहते हैं, हम वहां जाएंगे और जिस जगह हुसैन के अज़ादार बैठे थे, उस जगह से अपने परों को मस करेंगे ताकि हमारे जिस्म से भी वही खुशबू आए जो तुम्हारे जिस्म से आ रही है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। नारे तकबीर,